ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ سب کچھ کس لیے ہوا کہ یہ ایمان تو لائے تھے. اب نوٹ کر لیجئے، میں نے کہا تھا کہ وہ جو شعوری منافق ہوتا ہے، وہ جیسے مثال ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھ لی کہ یہودیوں کے کچھ علماء نے طے کیا کہ ایمان کی ساکھ کو ختم کرنے کے لیے یوں کرو کہ صبح ایمان لاؤ، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو مرتد ہو جاؤ، بھائی دیکھ لیا ہم نے قریب جا کر کچھ نہیں ہے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کوئی دغدغہ پیدا ہو ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی شک شبہ. یہ اچھے بھلے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، بڑے نمایاں لوگ ہیں، یہ گئے تھے بڑے خلوص و اخلاص سے گئے تھے، سارا دن صحبت میں رہے ہیں، انہوں نے کچھ آخر دیکھا ہی ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر آ گئے، کوئی اور برائی ان کی نگاہ میں آئی ہوگی، تو شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع مل جاتا ہے. اب یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ مسلسل کافر ہیں اور انہیں شعور ہے کہ ہم کافر ہیں. جب وہ اسلام لائے ہیں تب بھی کافر، جب وہ رہے ہیں 8-10 گھنٹے تب بھی کافر، نکلے ہیں تب بھی کافر. ایک لہجے کے لیے بھی ایمان انہیں حاصل ہوا ہی نہیں، اور وہ خود جانتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں خاص طور پر یہ سیالکوٹ کی سرحد جو ہے قریب کی، اس میں کئی مواقع ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی ہندو کوئی جو ہے وہ آیا ہے جاسوس بن کر، داڑھی بڑھا کر اور نماز یاد کر کے، کچھ مسائل بھی یاد کر کے، اور آ کر دیہات کی کسی گاؤں کے اندر جو سرحدی دیہات ہے اس کی مسجد میں امام بن کر رہا ہے سال ہر سال، اور کر رہا ہے جاسوسی. اسی مسجد کے کسی کونے میں کہیں پر اس نے وہ اپنا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا ہے اور ساری اطلاعات جو ہے وہ اکراس دی بارڈر پہنچا رہا. بعد میں پکڑا گیا. ظاہر بات ہے یہ شخص بھی جانتا ہے کہ میں اسلام نہیں لایا، میں ایمان نہیں لایا، میں نے تو یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے جاسوسی کے لیے. یہ ہے شعوری نفاق. اب غیر شعوری نفاق کیا ہے کہ ایمان تو لائے تھے اور ایمان لاتے وقت کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی. ایمان انہوں نے قبول کیا تھا صاف دلی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. لیکن اصل میں کیا تھا؟ بیماری تھی ان کے اندر ایک. وہ بیماری ہے ضعف ارادہ، استقامت، ہمت، مردانگی، اس کی کمی ہے. لہذا جب تک تو معاملہ چلتا رہے ٹھنڈا 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 تو اس وقت تک تو چل رہے. نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لیں گے. روزہ رکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، رکھ لیں گے. اور یہ کہ دینی ہی پڑی زکوٰۃ تو چلو تھوڑا سا پیسہ ہے دے لیں گے. لیکن جب آتا ہے انفاق کا مطالبہ، لگاؤ اللہ کی راہ میں، اب ایک کرائسس ہے جس سے کہ اسلام اور اہل اسلام جو ہے وہ دو چار ہیں. خرچ کرو، تجوریوں کے دروازے کھولو. اور جب کہا جاتا ہے کہ اب دشمن سے مقابلہ ہے، جانے ہتھیلی پر رکھو، میدان میں آؤ، اب ان کے تزلزل پیدا ہوتا ہے. یہ تزلزل ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور لیکن اعتراف کر لیا کہ ہماری کوتاہی ہے تو یہ ضعف ایمان ہے. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. یہ نامحکمی جو ہے دل کی پختگی میں کمی، اور دل میں ایمان ہوتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ کرام جو تھے مومن صادق، انہیں ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ان کے کھپ چکا تھا، اور محبوب ترین شے ان کی ایمان تھا کہ اب وہ چاہے ان کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. مکے میں جو کچھ ہوا ہے ان پر آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جس نے اس ٹارچر، اس پرسیکیوشن، اس تشدد کے بعد کی وجہ سے اسلام سے دستبرداری اختیار کی. اسلام پر جو میرے جان چاہتی ہے چلی جائے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ابو جہل نے شہید کر دیا شدید ترین ٹارچر کے بعد. پیچھے ہٹنے کے سوال نہیں. یہ تو ہے اہل ایمان کا صادق الایمان. اور ساتھ ہی صحت مند شخصیت. صحت مند شخصیت وہی ہوگی جو فیصلہ کر لے تو اس پر ڈٹ جائے. اذا عزمت فتوکل علی اللہ، یہ صحت مند شخصیت. اور ایک یہ آپ کو ایک کام اچھا تو لگتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. بات تو اچھی ہے لیکن یہ کہ اس سے نقصان کوئی نہ مجھے ہو جائے. تو جان اور مال کو بچا کر رکھنا، جس کو اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں.
لیکن بچ بچ کر چلنا، اس کا سورہ حج کے اندر بھی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اور اہل ایمان میں سے ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے جو کنارے کنارے چلتے ہیں، منجھدار میں کودنے کو تیار نہیں، منجھدار میں کودیں گے تو جان کا خطرہ ہے۔ کنارے کنارے جہاں پانی جو ہے وہ بڑا شیلو ہے وہاں چل رہے ہیں۔ پھر اگر خیر رہے، خیریت رہے تو بڑا آگے بڑھیں گے، بڑھ بڑھ کے دعوے بھی کریں گے، لیکن اگر کہیں کوئی تکلیف، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش آ گئی، اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔